ہونے والے مذاکرات کے دوران ایک عبوری باہمی رضامندی پر اتفاق کیا گیا ہے جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ تمام فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دوحہ میں طے شدہ فائر بندی کو پختہ بنانے کے قصد سے مذاکرات کیے۔ تمام پارٹیز نے سیز فائر کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اہم یہ رضامندی مشروط ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان مطالبان فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہ کے خلاف واضح ہیں، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کریں گے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ میجر جنرل ہیں زاہد مسعود، بہت شکریہ سر 5 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر کیا کہنا چاہیں کہ آج جو ہونے والے مذاکرات کے دوران ایک عبوری باہمی رضامندی پر اتفاق کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو؟ جی بڑا آئی تھنک وکٹری تھا پاکستان کے۔ پاکستان اپنے سٹانس پہ کھڑا رہا، 6 دن مذاکرات ہوتے رہے اور جس طریقے سے پاکستان کا وقت واپس آ رہا تھا، پھر جو انسولیٹرز ہیں یا جو ہمارے دوست ہیں میڈیٹر قطر اور ترکیہ، ان کی انسٹنس پہ پاکستان کے اسٹینڈ کو پذیرائی ملی ہے اور جو بات چیت آگے میکنزم اسٹیبلش ہوگا 6 نومبر کو جو بات چیت ہوگی، ایٹ لیسٹ جو مین ایشو افغانستان کی وہ اب ایک انڈائریکٹلی آپ سمجھے کہ اس کی ریکگنیشن ہو گئی ہے، کہ ریئلائز کر لیا گیا کہ یہ ایشو ہے۔ تو آئی تھنک یہ نہیں ہو سکتا کہ سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو رہے وداؤٹ ہیونگ پیس ان پاکستان۔ یہ پیس لنک ہے سیز فائر کے ساتھ، تو جب تک پیس رہے گا یا ایسے عوامل شامل نہیں ہوں گے، جو اگر کوئی فرض کرے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان میں اور اس کا جو فٹ پرنٹ ہے یا وہ ملتا ہے افغانستان سے یا ٹریس بیک افغانستان میں ہوتا ہے، تو پھر تو پاکستان ایکشن لے گا۔ لیکن اگر افغانستان صاف نیتی کے ساتھ انشور کرتا ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی ٹی پی پی کی یا فتنہ ہندوستان کی یا فتنہ الخوارج کے جو بھی سیف ہیونز ہیں یا ٹریننگ کیمپس ہیں یا انفراسٹرکچر ہے یا جو وہ لاجسٹک سپورٹس ان کو دے رہے ہیں اور ان کے افیلیٹس کو، دیٹ ہیز ٹو بی اسٹاپ، اور وہ سٹاپ ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئی تھنک میکنزم بنے گا، مانیٹرنگ کا بھی ہے، ویریفیکیشن کا بھی ہے، اور ترکیہ اور قطر بھی اس میں شامل ہوں گے، تو یہ پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ افغانستان کی جو اس وقت طالبان لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ دے آر ولنگ ٹو پرسو پیس فار دا پیپل آف افغانستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا ریجن۔ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس وقت ویری ہے ان کے کیریکٹر سے، ان کی اپروچ سے، اس فنکشننگ سے، اور پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ بنتے جا رہے ہیں، which is not acceptable۔ جی اچھا سر، یہ بھی بولا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا، اس پر مزید تفصیلات اور بات چیت طے کرنے کے لیے، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے اگلی ملاقات 6 نومبر کو استنبول میں بھی ہوگی، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سب کو؟ جی وہی میں ابھی اسی کا ذکر کر رہا ہوں نا، کہ وہ 5 اور 6 تاریخ کو 6 نومبر کو اس کا میکنزم اور ویریفیکیشن پروسیجر جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے کہ وہ کیسے آگے بڑھیں گے، اور ان پہ بات چیت ہوگی آف کورس۔ اور پھر جو اس کی ویریفیکیشن اگر ہو جاتی ہے کہ یہ ایکٹ افغانستان کی سرزمین سے ہوا ہے تو اس میں پنشمنٹس بھی رکھی گئی ہیں، اور اگر پاکستان بھی کوئی چیز وائلیٹ کرتا ہے یہ دونوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی پنشمنٹس ہیں، اس کے لیے ایک آرڈر جاری ہوگا اور وہ جو میکنزم اسٹیبلش ہوگا اس میں آف کورس ترکیہ اور قطر موجود ہوں گے۔ تو پاکستان کا چونکہ سچ پہ بیس نیریٹو ہے، پاکستان کا جینوئن ایشو ہے، پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں کسی قسم کے بھی ویریفیکیشن میکنزم کے لیے، تو پاکستان جائے گا اس حد تک کہ جتنا میکسیمم باؤنڈ کیا جا سکے افغانستان کو، اور اس کے یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جس طریقے سے بھی آئی ہے، تو ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ انشور کریں کہ پیس ان پاکستان از ناٹ ڈسٹربڈ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ عطا تارڑ نے بھی 2 ٹوک باتیں کی ہیں، اور وزارت خارجہ ترکیہ کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے وفد نے دلائل کے ساتھ مقدمہ پیش کیا ہے، اور اب امید ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی، تو کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ تو گارنٹی دینا بڑا مشکل ہے کہ دہشت بالکل گردی کی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور پھر ایک پراکسی کنٹری، پراکسی وار جو لڑ رہی ہے پاکستان کے خلاف انڈیا، افغانستان کے لوگوں کو، ان کی سرزمین کو یوز کر رہی ہے۔ آف کورس وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ اسمٹری یہاں پر رہے اور یہاں پہ پرابلمز رہیں، تو وہ کوشش تو پوری کریں گے۔ لیکن اگر افغانستان کی جو حکومت ہے اس وقت سو کالڈ ڈیفیکٹو، تو اب یہی ہے،
तालिबान अगर उनकी सिंसेरिटी लॉयल्टी नजर आती है कि वो सीरियस है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान उनके साथ ज्वाइन करके इस मैनेज को खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का दौर शुरू हो। कब तक आप 1979 ऑनवर्ड आई मीन 45-46 साल से आप एक हालत जंग में है। आपने कौम को एक पूरी नई जनरेशन जो है पैदा होकर वो बूढ़ी होगी इस दीवार के बीच में, एक सर्टन एज को पहुंच गई और आप अभी तक वहीं पे खड़े हैं, सिर्फ नैरो माइंडेड पॉलिसीज, अपनी पर्सनल पॉलिसीज और उस इकॉनमी से साथ जुड़ के जो वॉर इकॉनमी है, टेररिज्म से आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। अच्छा सर, अफगान तालिबान ने रिजीम ने मुल्क में तालीमी निज़ाम को भी तबाह करके और ख़वातीन के मुस्तकबिल को भी जो है वो तारीकी में धकेल दिया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। आपने बड़ा जबरदस्त ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो तालिबान की हुकूमत है इनको चाहिए कि ये गवर्न करें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग 2.5 मिलियन बच्चियां जो हैं वो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। 1.4 मिलियन को जबरदस्ती निकाल दिया गया स्कूलों से। तो इनके बच्चे जो हैं यंगस्टर्स, वो जहाज के टायरों के साथ, आपको याद होगा वो जो फुटबॉलर था जकी जी, वो यूएस का जब जहाज उड़ा C-117 तो उसके टायर पर लटक, इसलिए उसने अपनी जान दे दी, तो उसको कोई मुस्तकबिल अपना नजर नहीं आ रहा था। उसके भाई का कहना है वो खेलना चाहता था फुटबॉल, उसे यही डर था कि तालिबान आ जाएंगे तो मैं शॉर्ट पहन के निकर पहन के खेल भी नहीं सकूंगा। बिल्कुल। तो पता नहीं कितने अफगानी बच्चे जो हैं इस वक्त स्टो आउट होने के लिए अफगानिस्तान में तैयार है, जिनका मुस्तकबिल, हमें भी जिनके जो लोग वापस भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ पर पढ़ रहे थे, रह रहे थे, उनका अफसोस हो रहा है। बट दिस इज द ओवरऑल ड्यू टू द एटीट्यूड ऑफ बांग्लादेश, सॉरी एटीट्यूड ऑफ द काबुल रिजीम के अचानक पाकिस्तान को ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। तो ये वो अवामिल है जिनका ख्याल अफगान तालिबान ने रखते हैं अपने मुल्क के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर चैनल 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए और अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए।